اس دنیاوی زندگی میں گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ نہ محرم عورت اور نہ محرم مرد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ کسی نہ کسی مقام پہ یا کسی نہ کسی وجوہات کے باعث نہ محرم عورت اور نہ محرم مرد کو آپس میں وابستہ ہونا پڑتا ہے، اور اس دوران ہم سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور جو دیکھنے میں بہت چھوٹی سی ہیں، لیکن اگر ان کو سمجھا جائے، دیکھا جائے اور اگر ان کے بارے میں اسٹڈی کیا جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ جتنے بھی لوگ میرے دیکھنے والے ہیں، جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں پہلے یہ بتا دوں کہ آج سے پہلے میری لائف بھی کچھ اور تھی۔ اگر آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو میری کچھ چیزیں تھیں جن کو میں نے اسٹڈی کی ہے، اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوئی اور میں نے ان کو سمجھا، سیکھا، امپلیمنٹ کیا اپنے اوپر۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر انسان کی لائف میں، ہر انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، ایک چینج، اپنے اندر بدلاؤ لانا پڑتا ہے ہر انسان کو۔ آپ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر انسان آپ کی سب سے زیادہ جو معنی رکھتی ہے، آپ کی سوسائٹی، آپ کی کمپنی، آپ کس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کی سوسائٹی کیسی ہے۔ جو اصل آپ کا کریکٹر بلڈ ہوتا ہے وہ آپ کی کمپنی سے ہوتا ہے کہ آپ کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ ہم ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، امت محمدی میں سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ ذرا سوچئے، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے اور پوچھئے کہ آپ انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ آپ امت محمدی کہلانے کے لائق ہیں؟ آپ اشرف المخلوقات بننے کے لائق ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم عورت کے لیے دیا گیا، جو عورت حکم کو دیا گیا کہ وہ مرد سے پردہ کرے، اسی طرح مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ عورت سے پردہ کرے۔ آج کل لڑکے کہتے ہیں نوجوان اس قوم کا سرمایہ ہے، آنے والے وقت میں اس نوجوان قوم نے اس ملک کو، اس قوم کو سنبھالنا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ لڑکی اس طرح کی تھی تو ہم اس لیے اس طرح کر رہے ہیں۔ بھائی اگر لڑکی اس طرح کی ہے لیکن آپ کے لیے بھی کچھ لمٹس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ آپ نے ان لمٹس میں رہنا ہے، تو آپ اپنی لمٹس پوری کریں، آپ اپنی لمٹس میں رہیں۔ تو اگر اس کے باوجود اگر وہ اگر وہ غلط کریکٹر کی لڑکی ہے، وہ غلط کریکٹر کا لڑکا، تو آپ اس کو دیکھنا چھوڑیں۔ بہت سے لوگ ہیں، اب یونیورسٹیز کا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ کیا وہ ادارے جن میں لڑکیوں کو الگ تعلیم دی جاتی ہے اور لڑکوں کو الگ تعلیم دی جاتی ہے، وہ کامیاب ادارے نہیں ہیں؟ بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پر لڑکیوں کو الگ تعلیم دی جاتی ہے، لڑکوں کو الگ تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں سے بھی روشن ستارے نکلے نا پاکستان کے۔ ضروری تو نہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کا ماحول ہو، اور اوپر سے یونیورسٹیز کے اندر اتنی بے حیائی، سب سے بے حیائی یونیورسٹیز کے اندر پائی جاتی ہے۔ جتنے غلط کام ہو رہے ہیں، جتنی نوجوان قوم تباہ ہو رہی ہے، صرف اور صرف یونیورسٹیز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب ان میں یونیورسٹیز کا قصور نہیں ہے، ان میں تربیت اور ان میں آپ کا ایمان کمزور ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر پا رہے، آپ شیطان کے آگے آپ ہار رہے ہیں۔ اب یونیورسٹیز کے اندر بہت سی لڑکیاں جو ہاسٹلائز ہوتی ہیں، بہت سی بہنیں اور بہت سی بیٹیاں دوسرے شہر سے ادھر تعلیم حاصل کرنے آئی ہوتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ان کے ماں باپ نے ان کو کس درد کے ساتھ اور کس ہمت کے ساتھ ان کو یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے، اور کس لیے چھوڑا ہوا ہے؟ صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کسی کی بہن کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، یا آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، یا آپ کسی کی ماں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی بہن ہے گھر۔ اللہ نے آپ کو بیٹی دینی ہے، آپ کی ماں ہے۔ بدلیں خود کو، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے کردار کی تعمیر کریں، خود کو ایسا بنائیں کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ انسان ہے۔ خود کو ایسا بنائیں کہ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہوں کہ اشرف المخلوقات ہیں۔ خود کو ایسا بنائیں کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ امت محمدی میں سے ہے۔ کہ آپ میں یہ ایبیلٹیز پائی جاتی ہیں کہ آپ امت محمدی کہلانے کے لائق ہیں، کہ آپ انسان ہیں، کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ کبھی سوچیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ اس دنیا میں صرف اللہ کے خلیفہ بن کے ہیں، آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر آج ہم
کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اپنے کل سنوارنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اپنی دنیا نہیں سنوارنی ہے، آپ نے اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے. آپ نے اللہ کے سجدہ ریز ہونا ہے، آپ نے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، وہاں پر آپ سے حساب لیا جائے گا. کبھی اپنے موت کی تیاری کی ہے، کبھی اس آنے والے دن کی تیاری کی ہے جس دن آپ نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، آپ سے سوال ہوں گے، آپ کے پاس جواب ہے نہیں. تو اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو بنائیے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عبادت جوانی کی پسند ہے. اگر آپ جوانی کی عمر میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال سے کہ آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو، انسان کو کس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کہ انسان، اللہ تعالیٰ، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان گناہ ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس زنا کی کئی اقسام ہیں. ہاتھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، آنکھ کا زنا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان چیزوں، ہاتھوں سے اگر آپ نے زنا، ہاتھوں کا زنا کسی کو آج تک ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کا ارتکاب بھی نہ کرو. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ زنا کا ارتکاب، زنا کا ارادہ بھی نہ کرو. جب آپ کسی نیک عمل کے لیے نیت کرتے ہیں اور آپ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جاتے ہیں، جتنا آپ نے سفر طے کیا ہوتا ہے اللہ آپ کے حصے میں اتنی نیکیاں لکھتے ہیں. آپ کا اجر، آپ کا ثواب وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جہاں سے آپ نے سفر سٹارٹ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ زنا کی نیت کر کے، زنا کا ارتکاب کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور آپ نے زنا نہیں کیا، تو یہ مت کہیے کہ آپ نے زنا نہیں کیا. آپ زنا کے زمرے میں آ گئے ہیں، آپ زنا کا شکار ہو گئے ہیں، آپ نے زنا کا ارادہ کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سختی سے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کا ارتکاب بھی مت کرو. بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نوجوان ہیں کہتے ہیں جی ہماری لائف خراب ہو گئی ہے. اگر ایک دوست کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو دوسرا دوست کو کہہ رہا ہے تو نے فلاں لڑکی کا دل توڑا تھا، فلاں لڑکی تجھے چھوڑ کے گئی ہے، تو نے اس کو یہ بات کہی تھی تیرا، اس لیے تو کامیاب نہیں ہو رہا، اس لیے تو کامیاب نہیں ہو رہا. بھائی یہ مت سمجھیے کہ فلاں لڑکی کا آپ نے دل توڑا یا فلاں لڑکے نے آپ کا دل توڑا تو اس لیے آپ کامیاب نہیں ہو رہے یا آپ کامیاب نہیں ہو رہی. کہ یہ یاد رکھیے کہ وہ نامحرم تھا، آپ بھی نامحرم ہیں. آپ پسند کرتے ہیں، پسند کریں، کمیٹڈ ہیں. اف یو آر کمیٹڈ، جسٹ کمیٹڈ. اس کو یوز نہ کریں، اس کا غلط استعمال مت کریں، حلال وے میں رہیں. میں اپنا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میرا کالج لائف میں ریلیشن شپ سٹارٹ ہوا، بچگانہ ذہن تھا. الحمدللہ میں ریلیشن میں بھی رہا تو میرے سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا کہ میں اللہ کے آگے شرمندہ ہوں یا اس طرح کا. الحمدللہ جس کے ساتھ میں ریلیشن میں تھا اس نے مجھے منع کیا. اس نے وہ کچھ اسلامک اسٹڈیز میں گئی، ایک دن اس نے اسلامک اسٹڈیز میں گزارا، 2 دن گزارے، 3 دن گزارے، چوتھے دن اس نے کہا عبداللہ دس از حرام، دس از ناٹ حلال، سو ڈونٹ ٹچ می. مشکل میرے لیے بھی تھا، اس کے لیے بھی تھا، لیکن فیصلہ کیا. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کیا، ایک دوسرے کو سمجھا، اور میں نے اس کو روکا نہیں، اور اس نے میرے بارے میں سوچا نہیں. ہمارا کمپرومائز یہی تھا کہ میں نے اس کو روکنا نہیں تھا اور اس نے سوچنا نہیں تھا جاتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو رہی تھی. اس نے مجھے کہا دس از ناٹ حلال، دس از حرام، سو ڈونٹ ٹچ می. آئی سیڈ اوکے. ایک دن ترپا، 2 دن ترپا، 3 دن ترپا، ہفتہ ترپا. اس کے بعد آہستہ 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 وہ بچگانہ محبت تھی، بچگانہ ذہن تھے. اور پھر اب یاد نہیں، ابھی آپ سے بات کر رہا تھا میرے ذہن میں یہ بات آئی، تو مجھے ویسے یاد بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کوئی سین تھا. اب کس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کی، اگر 100% لوگوں کو محبت نہیں ہوتی، وہ صرف عادت ہوتی ہے. آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ تو آپ کی محبت ہے، تو پھر آپ بات کرنے کے عادی نہیں ہوں گے. آپ صرف، اگر آپ محبت کرتے ہیں، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اپنے پیرنٹس سے مشورہ کریں، ان کو بتائیں. اگر آپ پسند کرتی ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس سے مشورہ کریں، ان کو بتائیں کہ فلاں لڑکا میں پسند کرتی ہوں. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ فلاں لڑکی میں پسند کرتا ہوں.
پیرنٹس کی رضامندی تو کریں، اگر پیرنٹس کی فرما برداری میں رہیں، ان کی بات مانیں، اگر وہ راضی ہیں تو کریں، ورنہ نہیں۔ کوئی کسی کے چھوڑ جانے سے یا کوئی کسی کے دل توڑنے سے مر نہیں جاتا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ باتیں ہیں صرف۔ تو میری خدا را اپیل ہے ان نوجوانوں سے، ان نوجوان لڑکیوں سے، لڑکوں سے، کہ خود کو سنواریں، خود کو بنائیں، خود کی تعمیر کریں، اپنا کریکٹر بلڈ کریں، کہ کل کو آپ اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ کہ شاید میں آج جو بول رہا ہوں یہ میرے بہت سے سننے والوں کو یہ بہت عجیب لگے گا، یہ تو ایک عام سے لڑکا تھا، یہ عام سی بات کرنے والا لڑکا تھا، تو اس کو کیا ہوا؟ بھائی بدلو خود کو، چیزیں دیکھو، سنو، ان کو اسٹڈی کرو، ان کو پڑھو، تمہارا دل کرے گا کہ تم اس کردار میں آؤ۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میرا کردار گندا ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں پاک کردار کا مالک ہوں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے، سوچیں گے، ان کے اوپر اسٹڈی کریں گے، تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ ایک اچھے کردار کے مالک بنیں۔ بہت سے نوجوان پریشانی کا شکار ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پریشان مت ہوئیے، شکوہ مت کیجیے اس بات کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پریشانی دے رہا ہے، بلکہ خوش ہوئیے کہ اللہ اسی بندوں کا آزماتا ہے جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اگر آج آپ پریشان ہیں تو یاد رکھیے، پریشانی میں جو انسان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ اللہ ضرور سنتا ہے، اور اللہ ہر چیز آپ کی جانتا ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ پریشانی آنے کے بعد انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے برقرار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے، اس کے سامنے سجدہ، جو آپ سجدے میں آپ کو جو ملتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں سے نہیں آپ کو مل سکتا۔ اب اس چیز کو تسلیم کریں، اس چیز کو مانیں کہ آپ کا مالک، آپ کا خالق، آپ کو دینے والا صرف وہی اللہ ہی ہے۔ اگر آج آپ کے اوپر مشکل ٹائم آیا تو یقین رکھیں امید سے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اللہ آپ کے معاملات اس طرح حل کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی آسانی سے، اتنے آرام سے، کہ آپ کے کبھی وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں آئی ہوگی کہ میرا یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ میں جن معاملات میں نے بہت سی پریشانیاں، بہت سی مشکلات اپنی لائف میں فیس کی ہیں، لیکن ایک وقت تک میں لوگوں سے امید لگاتا رہا، میرے معاملات حل نہیں ہوئے۔ جیسے ہی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے مدد مانگی، تو میرا معاملہ دنوں میں، منٹوں میں، دنوں میں وہ حل ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اگر آپ پریشان ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی آپ کو مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، تو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ آپ اس کے بندے ہیں، وہ آپ کا مالک ہے، وہ آپ کا خالق ہے، آپ کو دینا اس نے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کی زندگی آپ کو زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کی موت کا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کو عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو کیوں اسے شرما رہے ہیں؟ کیوں نہیں مانگتے اسے؟ مانگیے نا، اس طرح سے مانگیے کہ وہ خوشی سے دے، اس طرح سے مانگیے کہ اگر وہ آپ کے درد کو دیکھ کے کہے کہ نہیں میرا بندہ مشکل میں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس چیز میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ اگر کسی کا ایمان کامل ہے، کسی کا یقین ہے اللہ پر، تو اس بات کو مانے گا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اگر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو آپ کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسے مانگنے کا طریقہ سیکھیں، اسے مانگنے کے لیے وہ درد پیدا کریں، خلوص دل سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، وہ دے گا، وہ ضرور دے گا۔ اگر آج اس ویڈیو کے بعد جس نے میری ویڈیو دیکھی، اس کے بعد میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں، اپنی زندگی کو بنائیں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے کردار کو بنائیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج سے توبہ کریں کہ آپ آئندہ کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ اب اللہ سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں کہ آپ اس طرح کا گناہ نہیں کریں گے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ سے معافی مانگیں اس کی، اور اپنی آنے والی زندگی کو آسان بنائیے، اس میں عمل کیجیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر، قرآن و سنت پر عمل کریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ کی زندگی میں برکتیں نازل ہوں گی، آپ کو اللہ وہاں سے آپ کے مسائل کو حل کرے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کرے گا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر گیا تو یقین رکھیے اور اس بات کا اطمینان رکھیے کہ آپ کا اللہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا تو چھوڑ دیجیے اپنا معاملہ اللہ پہ، اللہ جانے، اس کا بندہ جانے۔
آپ اپنی طرف سے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. جو معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اللہ ان کو بہت اچھے طریقے سے حل کرنا جانتا ہے اور وہ بہترین حل کرتا ہے. بے شک اللہ بہترین کارساز ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی.